it is the time to pay back. Assalamu alaikum everyone. Welcome to That's the Point and this is your very own شعیب فاروقی. میں آپ سب لوگوں کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ویڈیو میں. اور آج کا ویڈیو جو ہے وہ میرا سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں انوویشن پہ. اور میری نظر میں انوویشن از دا جرنی آف لائف، یعنی انوویشن سے مراد اردو میں جدت. اور میں سمجھتا ہوں کہ جدت ہی ہماری زندگی کا تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہے. اگر جدت نہ ہو، نئے سے نئے طور طریقوں کی جستجو نہ ہو تو زندگی میں جمود آ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندگی اسٹیگننٹ ہو جائے گی. تو میں نے اپنی پروفیشنل لائف اور خاص طور پہ جب میں نے تعلیم اپنی ختم کی، بیسک تعلیم جو اپنی ختم کی، اس کے بعد سے میرے جتنے بھی استاد مجھے ملے، فارچونیٹلی انہوں نے مجھے ہمیشہ جدت کا درس دیا. اور اسی وجہ سے میں ابھی تک اپنی زندگی میں کچھ کر پایا، جس پہ مجھے فخر بھی ہے اور جو مجھے اس بات کی جستجو بھی دیتا ہے کہ میں آگے بڑھتا رہوں، آگے سے آگے بڑھتا رہوں، جانتا رہوں. میری گفتگو میں وائے ہو، میری گفتگو میں ہاؤ ہو، میری گفتگو میں وین ہو، یعنی میں سوالات کرنے سے کبھی کتراؤں نہیں. تو نئی جنریشن کے لیے، مڈ کیریئر پروفیشنلز کے لیے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جدت کو اپنائیں. لیکن جدت کو اپنانے سے پہلے جدت کے مطلب کو اور اس کے معنی کو سمجھ لینا اور اس کی افادیت کے اوپر کامل یقین ہونا بہت ضروری ہے. تو اس سے پہلے ہم آگے چلیں، میں آپ کو ریمائنڈ کراتا جاؤں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دیٹس دا پوائنٹ. اور تاکہ ہم اس قسم کے ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے رہیں اور ہم کولیبریٹیو لرننگ کو آگے بڑھائیں. جناب، ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے جب ویڈیو کا آغاز ہوا تو میں آپ کی اسکرین کے تھوڑا سا قریب تھا اور اب میں اسکرین کے تھوڑا سا دور ہو گیا ہوں. اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کو میں بنیاد بناؤں گا جدت کی فردر تعریف کرنے کے لیے. ایک ہی کام کو اگر آپ ایک ہی طرح سے، ایک ہی انداز سے، ایک ہی وقت پہ کرتے جائیں گے تو یہ خدا تعالیٰ کی فطرت ہے کہ وہ جو ہے ایک وہ عمل جو ہے وہ ایک یکسانیت کا شکار ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی نیا پن نہیں آئے گا. اگر آپ خدا تعالیٰ کی قدرت پہ بھی نظر ڈالیں تو سردی کے موسم میں جو ہے وہ راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، سورج کے نکلنے کا، سیٹ ہونے کا وقت مختلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ سورج ایک ہی وقت پہ نکلتا ہے اور ایک ہی وقت پہ غروب ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے اور وہ یہ موسم بھی ہمیں مختلف رنگ، مختلف ٹیمپریچرز اور مختلف غذا کھانے پہ مجبور کرتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے یہ جدت کے، اس کا تسلسل جو ہے وہ جدت سے منسلک ہے. تو اگر ہم کمپنیز کے اوپر بات کریں، اداروں کے اوپر بات کریں، تو ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ جس کے اندر تقریباً 95% ادارے ایسے ہیں جو جدت کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ انوویشن پہ بات کرتے ہیں، وہ بجٹ مختص کرتے ہیں. لیکن اس میں سے صرف 5% ادارے ایسے ہوتے ہیں جو واقعی جدت کو اپنے کام کے اندر آزماتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں اور فائنلی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں، تقریباً 85% ایسے آئیڈیاز اس دنیا میں ہیں جو اپنی فل امپلیمنٹیشن فیز تک نہیں پہنچ پاتے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تبدیلی سے گھبراتا ہے. انسان جو ہے وہ اس کے اندر ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وقت کے ساتھ اگر وہ ایک ہی کام کو ایک انداز سے کرتا رہے تو وہ اس روٹین کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پھر کچھ نیا پن جو ہے نہ اپنی زندگی میں لا سکتا ہے، نہ اپنے کام میں لا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ارد گرد لوگوں کے اندر اس چیز کو منسلک کر سکتا ہے. اور سب سے اہم چیز یہ کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں سے
متاثر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر طبیعت کے اندر ایک جمود آ جاتا ہے اور اس بات کا اس کو احساس نہیں ہوتا، اور جب احساس ہوتا ہے تو پھر بہت وقت ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر یا تو اس کی عمر اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ آگے کچھ نہ کر سکے، نہ کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ کچھ کر سکے۔ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ انسان کو پہننا جب چاہیے جب وہ اس کے اوپر اچھا لگے، انسان کو گھومنا جب چاہیے جب اس کے اندر طاقت ہو، ہمت ہو کہ وہ پہاڑ چڑھ سکے، دریا میں گوتے لگا سکے، اسی طرح سے انسان کو جو ہے کھانا جب چاہیے جب اس کی من پسند چیزیں اس کے جسم کے اوپر لگیں، نہ کہ وہ اس عمر میں خواہش کرے کھانے کی جب اس کو بلڈ پریشر ہو چکا ہو، ذیابیطس ہو چکی ہو، اور وہ بہت سی اپنی من پسند چیزیں نہ کھا سکے۔ تو یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی کے اندر تسلسل کے ساتھ نیا پن تلاش کرتے رہیں، اور یہی چیز اداروں میں بھی ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے اداروں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے اگر کام میں نیا پن لاتے رہیں گے تو ان کی عمر بڑھتی رہے گی، وہ سیکھتے رہیں گے، وہ علم کا حصول یقینی بناتے رہیں گے، وہ علم کی ترسیل یقینی بناتے رہیں گے۔ اچھا جی، اب یہ جو جدت ہے اور انوویشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کون سے ایسے بیریئرز ہیں، ہم اس کا مثال جو ہے وہ اداروں سے دیں گے اور اسی کو پھر اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ ہماری زندگیوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی نئی سوچ آتی ہے، ایک ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اداروں کے لیے اگر کوئی بھی نیا آئیڈیا آتا ہے، کوئی نئی سوچ آتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے، اس انداز کو اپنانے کے لیے سب سے بڑا بیریئر جو ہے، یعنی 55% جو تناسب ہے، وہ لیک آف فنڈنگ کا ہے۔ اس کے بعد 32% یعنی 32% اس کی امپلیمنٹیشن کاسٹ جو آتی ہے، جس کا ڈر ہوتا ہے انویسٹر کو کہ وہ اس پہ انویسٹ کرے اور اس سے نتائج آئیں کہ نہ آئیں۔ اس کے بعد 19% جو ہے وہ گورنمنٹ ریگولیشنز ہیں اور پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے نئے آئیڈیاز امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے۔ 14% ہے وہ لیک آف نیسیسری نالج، یعنی آپ کے پاس جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے سوچ تو لیا، آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کی آپ کے پاس علم نہیں ہے، اور اس علم کی دسترس بھی آپ کے پاس نہیں ہے، یا اس دسترس اگر موجود ہے تو آپ اس تک پہنچ نہیں پا رہے۔ اور 11% جو ہے وہ انٹرنل اپروولز، پروسیجرل ڈیلیز یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اداروں کے لیے وہ بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے وہ جدت کو اپنا نہیں پاتے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے بیریئرز ہٹا بھی دیے جائیں تو بھی لوگوں کے رویے بہت بڑا بیریئر ہیں۔ تو ایک کرو ہے جو کہ بڑا مشہور کرو ہے، جس کو کہا جاتا ہے راجرز انوویشن کرو، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر یہ کرو نظر آئے گا اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ اچھا جی، تو پھر راجرز انوویشن اڈاپٹیشن کرو یہ کہتا ہے کہ صرف 2.5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں انوویٹرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 11 سے 15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ارلی اڈاپٹرز ہوتے ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی آئیڈیا پریزنٹ کیا جائے یا ان کو کوئی نئی بات بتائی جائے تو وہ اس پہ رضامند ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ تقریباً 34% جو ہیں وہ ارلی یعنی بہت جلدی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 35% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اس آئیڈینٹی یا اس آئیڈیا کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کم ہو رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی اہم چیز تقریباً 15% یا 13% ایسے لوگ جو کہ فالوورز ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جدت کو سب سے پہلے اپنایا، ایجاد کیا 2.5%، پھر اپنایا 13 سے 15%، اس کی شناخت کر لی جلدی 34%، شناخت میں دیری لگائی 34%، اور تقریباً جو ہے وہ 14 سے 13% وہ لوگ جو فالوورز ہوتے ہیں۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی نیا آئیڈیا آئے اور جو ہے آپ اس کو کسی کو بتانا چاہیں تو کبھی بھی اس کو ایک بڑی آڈینس کے سامنے شیئر نہ کریں۔ بڑی آڈینس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین زیادہ ہوں گے
اور اس کے اندر یہ جو 2.5% لوگ ہیں جو کہ واقعی انوویٹرز ہیں، اور یہ 13% جو لوگ ہیں جو کہ ارلی ایڈاپٹرز ہیں، یہ آپ سے مس ہو جائیں گے اور آپ باقی لوگوں کے سوال جواب میں زیادہ وقت خرچ کر دیں گے۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں آڈینس میں، اپنی پبلک میں، اپنی ادارے کے اندر ان لوگوں کو جو کہ واقعی جدت پسند ہیں، نیا پن اپنانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو بہت بآسانی نظر آ جائیں گے۔ ان کے طور طریقے الگ ہوں گے، ان کا پہناوا الگ ہوگا، ان کے کھانے کی عادات الگ ہوں گی، ان کے کام کرنے کے انداز میں ایک جستجو ہوگی، ایک انرجی ہوگی، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بڑی ضروری ہے اگر آپ کو نیا آئیڈیا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتا جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہوگی۔ اب بڑی اہم چیز یہ ہے کہ زیادہ تر جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ نئی بات کرنا چاہتے ہیں، پروسیسز میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے ارد گرد چیزوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں وہ اپنے آئیڈیا پہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نیڈ پہ فوکس ضروری ہے، کہ آیا جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ آپ اپنانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی پروسیجر چینج لانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آیا اس کی ضرورت بھی ہے اس جگہ جہاں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ تقریباً جو سکسیس ریٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر جس نے آئیڈیا کو پہلے فوقیت دی تو اس کا سکسیس ریٹ صرف 5 سے 10% ہے، اور جس نے نیڈ کو پہلے فوقیت دی اس کے اندر سکسیس ریٹ جو ہے وہ 70% ہے۔ اس کی بالکل ایک عام مثال یہ ہے کہ ہاتھ دھونا، صفائی ایک نیڈ ہے۔ جب ہمارے سامنے صابن آئے تو صابنوں میں پہلے خوشبو نہیں ہوتی تھی، نیڈ تھی صفائی، ہاتھ دھونا، تو صابن آ گیا۔ اس کے بعد ایڈیشنل نیڈز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی گئیں اور پروڈکٹ ریفائن ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک پروڈکٹ آیا ہینڈ واش۔ ہینڈ واش جو تھا جب انٹروڈیوس ہوا تو واقعی شروع میں اس کو بیچنے میں مارکیٹرز کو بڑی مشکل ہوئی، لیکن بعد میں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جو صابن ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے اوپر 10 ہاتھ 15 ہاتھ اور لگے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پرسنلائز ہینڈ واش یا ہینڈ سوپ یوز کریں، جو کہ ایک بوٹل میں بند ہے، اس کو آپ پریس کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ آئے گا اور آپ اس سے ہاتھ دھوئیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ پہلے آیا، نیڈ اس کی نہیں تھی، اور آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا، وہ سکسیسفل نہیں ہوا، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ مارکیٹر کو یہ انداز ہوا کہ جو ہے یہ آئیڈیا تو سیل نہیں ہوگا، لوگ اس کو نہیں اپنا رہے، تو پھر اس نے اپنی بیچنے کی جو ٹون تھی یا بیچنے کا جو انداز تھا اس میں وہ تبدیلی لے کے آیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم جدت پسند ہیں، جدت کو اپنانا چاہتے ہیں، جدت کو اپنے ارد گرد پھیلانا چاہتے ہیں، تو ہم اس بات کا تعین کریں کہ جو کام ہم کرنا جا رہے ہیں آیا اس کی ضرورت بھی ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پہلے اس ضرورت کو کریٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کریں۔ اچھا، اب ہم ویڈیو کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور اس موضوع کو جو کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس کو کوشش کی ہے کہ ہم مختصر رکھیں اور تاکہ بات کے اندر وزن ہو، بات آپ لوگوں تک پہنچے، اور خاص طور پر میں مخاطب ہوں ینگ جنریشن سے، مڈ کیریئر پروفیشنل سے، کہ وہ اپنے کام کرنے کے انداز میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے کام کرنا جو ہے وہ یونیک تو ہو، نیا تو ہو، لیکن وہ ایک اخلاق کے دائرے میں بھی رہے، اور اس دائرے میں بھی رہے جو آپ کے ارد گرد نارمز آلریڈی موجود ہیں، آپ کے معاشرے کے اندر، فیملی کے اندر، اداروں کے اندر۔ اچھا جی، تو آخری بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک بڑا مشہور کانسیپٹ ہے پروڈکٹ لائف سائیکل کا، مطلب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ ہے، نیا پروڈکٹ ہے، وہ اس کی ایک لائف سائیکل ہے اور اس نے ڈکلائن ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح ہر آئیڈیا کی ایک لائف سائیکل ہے، ہر پروجیکٹ کی ایک لائف سائیکل ہے، ہر پروسیس کی ایک لائف سائیکل ہے، ہر لائف سٹائل کی ایک لائف سائیکل ہے۔ بہت سے ایسے طور طریقے جو ہمارے پہلے ہوتے تھے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہم بہت سے ایسے پروڈکٹس جو ہے وہ ہمارے ارد گرد ہوتے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر کی مثال ہے،
जिसके ऊपर कैमरामैन बैठ के मैच को कवर करता था, आज वो हेलीकॉप्टर और कैमरामैन यानी हेलीकॉप्टर का पायलट और कैमरामैन दोनों अपनी नौकरियां खो चुके हैं, क्योंकि जो है आज ड्रोन कैमराज जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उस प्रोसेस की एक लाइफ साइकिल थी जो कि ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से हर एक्सपीरियंस को, हर तरीके को, हर लाइफस्टाइल को, हर प्रोसेस को, हर प्रोडक्ट को एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। जैसे कि ये दुनिया फ़ानी है, इसी तरह से इससे मुंसलिक हर चीज़ फ़ानी है। तो इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम जिद्दत पसंद बने, तब्दीलियों को अपनाएं, बात को सुने, सीखने का अमल जारी रखें, और ये जो जिद्दत की तलाश है, जिद्दत का जो अमल है, ये आपको तालीम के, इल्म के करीब रखता है, और ये आपको मुसलसल इस तगोदो में मरकूज़ रखता है कि आप जो हैं वो इल्म का उसूल जारी रखें। आप लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात और कि ये बातें मैं आपको वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल से मैंने इन तमाम बातों को, कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है। मेरा 20 साल का मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का तजुर्बा है। मेरी तालीम जो है वो इसके हिसाब से है, और मैंने बहुत लोगों को और इदारों को देखा है कि जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को अपनाया या ना अपनाया, वो कामयाब हुए और नाकामयाब हुए। आप लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। शुएब फारूकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दैट्स द पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।